سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تمام انسانی اونچائیوں اور اخلاقی بلندی کی مثال تھی۔ ان کے خلاف دشمنوں نے تمام حیرت انگیز رویے اپنائے، لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیشہ سچ بولا، امانت دار رہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ان کے اقتدار کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ دشمن بھی ان کی اونچائی اور امانت داری پر یقین رکھتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اگر روشنی ڈالیں تو ہم اس کے بارے میں دو لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، پھر بھی ہم یہاں کچھ بتا رہے ہیں۔ جب دشمنی اپنی حدوں سے بڑھ جائے اور کوئی شخص ہر روز ظلم و ستم کی چکی میں پستا رہے، تب بھی اگر وہ اپنے اخلاق سے پیچھے نہ ہٹے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ انسانیت کی بلندی پر فائز ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر پہلو دشمنوں کے لیے بھی ایک مثال رہا۔ آپ پر ظلم ہوئے، کوڑا کرکٹ آپ کے دروازے پر ڈالا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گالیاں دی گئیں، لیکن آپ نے صبر اور ہمت کا دامن کبھی نہیں چھوڑا، نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی بدزبانی کی۔ آپ کی امانت داری اور سچائی کا عالم یہ تھا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے پاس اپنی قیمتی چیزیں آپ کے حوالے کر دیتے اور آپ کی ہر بات پر اعتماد کرتے تھے۔ آپ کی سیرت کا یہ پہلو بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ شخص جس نے کبھی نئے دین کی بات نہ کی، نہ ہی اپنی شان بڑھانے کی کوشش کی، وہ اچانک 40 سال کی عمر میں یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کا نبی ہوں، اور اس بات پر قرآن کا نازل ہونا، یہ سب کچھ یوں ہی نہیں ہو سکتا۔ دولت اور عورت، حکومت، ان تمام فتنوں کو آپ نے ٹھکرا دیا، اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار رہے، لیکن اپنے دعوے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ آپ نے یہ سب اپنی بڑائی کے لیے کیا، تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے، تم سے کہا گیا کہ یہ نبی تمہاری ہی طرح انسان ہیں، نہ ان کے پاس کوئی خزانہ ہے اور نہ وہ کوئی کسی برائی کا مالک ہے۔ جب آپ کی اولاد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور اسی دن سورج گرہن بھی ہوا، تو لوگوں نے اسے نبی کے بیٹے کی موت کا اشر بتایا، لیکن آپ نے فوراً اس غلط فہمی کو دور کیا اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قریش نے آپ پر ہر داؤں آزمائے، ظلم کیے، لیکن آپ نے سب سہا، صبر کیا، اور حضرت ابو طالب کی شفقت اور قبیلائی رشتے کی وجہ سے دشمنوں کے ناپاک ارادے ناکام ہوتے رہے۔